حیتی وج بڑے تنام سبزادہ خادم الفقراء پیر امین صاحب نقشبندی دامت برکات العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ صوفی آباد شریف اور مہمانان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادے کی بارگاہ میں حاضری کا موقع دیا ہے۔ یقیناً دوستو اس میں شک نہیں ہے کہ دربار عالیہ صوفی آباد شریف کے رونق بہار آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادے ہیں، اور وہ بڑے لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی استدعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم دنیا میں زندہ رہیں تو ہمارے دامن میں پیارے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کی دولت ہو، موت بھی آئے تو ان کی محبت میں آئے۔ ابھی بھائی ساجد صاحب جو نعت پڑھ رہے تھے، وہ جس پر ایک حدیث پاک یاد آ رہی تھی کہ میزان پر جہاں حساب و کتاب ہوگا آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوں گے۔ مجھے ایک بڑی خوبصورت آقا علیہ السلام کی حدیث پاک یاد آ رہی تھی، جس کے راوی ہیں امیر المومنین باب مدینۃ العلم دماد رسول حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوں گا۔ کہاں؟ میں بس ایک دو حدیث سے بیان کرنی ہے، صبح انشاءاللہ بیان کریں گے انشاءاللہ تفصیلاً۔ صبح کا موضوع بھی کچھ خوبصورت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ٹائم بھی کافی خاصا ہو چکا ہے، میں حقیقت میں جب پہلی مرتبہ سے کوئی 20-21 سال کی عرصہ ہو گیا ہے، تو میں وہاں ایک محفل تھی، ہمارے محترم محمد صدیق زرگر صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے اس کو، اس کے گھر میں اس کی بیٹی میری شاگردہ تھی۔ کچھ دنیا مسجدوں میں بیانات ہوتے رہے تو انہوں نے مجھے دعوت دی، تو میاں صاحب کی صدارت تھی۔ میاں صاحب نے اللہ تعالیٰ کی قبر پہ ارب و خرب و رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے میرا بیان سنا تو بڑی شفقت فرمائی انہوں نے۔ میری بھی اتنی عمر نہیں تھی، جب اس مسجد میں میں آیا تھا تو میری عمر 18 سال تھی۔ ابھی 31 سال ہو گئی، وہاں زندگی کا حصہ گزر گیا۔ تو میاں صاحب نے بڑی شفقت فرمائی تو مجھے وہیں اسی محفل میں نا یہاں عرس مبارک ہونے والا تھا، اس عرس مبارک سے قبل وہ محترم ہمارے بزرگ محمد صدیق صاحب محفل کرتے تھے، اس کے بعد بھی محفل ہوتی تھی، اس وقت جماعت ثانی میں ایک محفل ہوتی تھی، اب اس کو دوسری محفل کے اندر ہی مدغم کر دیا ہے۔ انہوں نے مجھے دعوت دی، اور پھر قربان جائیں کہ دعوت دینے کے بعد پھر وہ میرے پاس چلے گئے، تشریف لے گئے مسجد میں۔ تو میں نے کبھی ایسا میں آپ دعوت دی تھی، کہنے لگے وہ تو کسی گھر میں دعوت دی تھی نا،
تو میں خود آپ کے ہاں دعوت دینے آیا تھا. وہ مجھے آج بھی لفظ یاد ہے. پھر میرے پاس جاتے کافی دیر بیٹھے رہتے، مہمان نوازی کی کوشش کرتا اور اس سے بڑی پرہیز کرتے، اور پھر وہ ہر سال دعوت دیتے اور خود جاتے تھے. تو میں جب وہاں یہاں آیا تو جب میں نے حاضری دی تو میں نے جب سید بادشاہ کا نام پڑھا کہ داتا ثانی سید محمد داؤد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو میں نے پھر میاں صاحب سے نا یہاں اسٹیج پر بیٹھے پوچھا کہ یہ آپ کی پیر مرشد سید ہے؟ کہ یہاں سید ہے. میں وہ پہلا خطاب سرکار کی آل کی محبت میں نے بیان کیا تھا، وہ یاد ہے. تو میں کہتا ہوں کہ حقیقت اس میں شک نہیں ہے کہ ان کا معیار بھی وہی ہے کہ جو باقی سیدوں کا ہے. میں ایک جملہ کرنے لگا ہوں، اتنی غور سے جملہ بھی زبان کا آ رہا ہے. کچھ ہمارے پاکستان میں ایسی گلیاں ہیں سیدوں کی کہ وہاں ان کے قریب جانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اتنا رش ہوتا ہے، اتنا پروٹوکول ہوتا ہے کہ ان کے قریب جانا یا سلام لینا مشکل ہو جاتا ہے. اور میں ایسے لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ وہاں محبت رکھیں، پیار رکھیں. وہ میرا آقا کی آل کے شہزادے ہیں، لیکن پاکستان میں ایسے سید بھی ہیں، خون بھی ہوئی ہے، درجہ بھی ہوئی ہے، فضیلت بھی ہوئی ہے، معیار بھی ہوئی ہے، لیکن جب بھی آؤ گے مسکرا کے ملے اور مصافحہ کرنے کے ساتھ کی. باقی سارا درجہ اور فضیلت وہی ہے. اس طرح دیکھنے میانی قبر صاحب کو دیکھنے کہ وہاں بڑے بڑے اللہ والے آرام فرما رہے ہیں، اور وہاں ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ جس کی تعریف خود علی حجویری داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے فرمائی، لیکن دربار نہیں. یہ نہیں ہے کہ جس کا دربار ہے وہی ولی ہے. تو پھر کیا ولیوں کا درجہ زیادہ یا صحابہ کرام کا زیادہ ہے؟ وہ نہیں. تو سارے صحابہ کرام کے دربار میں نہیں. پھر کیا صحابہ کا درجہ زیادہ ہے یا نبیوں کا؟ تو اگر ایک دربار پہ اربوں خربوں روپے لگا ہوا ہے، کیا بات ہے، ولی تو ہے نہیں. تو ایک دربار سادگی میں بنا ہوا ہے، لیکن کیا پتہ اس کا درجہ اول ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہو. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ وہ خوش نصیب لوگ کہ جن کا تعلق آقا علیہ السلام کی آل کے ساتھ ہے. اور پھر الحمدللہ دربار عالیہ صوفیہ آباد شریف داتا ثانی سید محمد داؤد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ. پھر بات یہ بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی عام بندہ آ جائے تو وہ نوازا جائے. تو جس کو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہو، تو پھر جنہوں نے نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، پھر جس طرح فرماتے اسی طرح اگر انہوں نے فرمایا نا کہ یہاں کھڑے رہو، تو وہ ساری رات کھڑے ہیں، وہ ساری رات کھڑے ہیں. مجھے میرے واقعہ میں تھا کہ کوئی معاملہ تھا، کسی نے سید داؤد شاہ صاحب نے فرمایا کہ اب میں ایسا کو میرے ساتھ بھیج دو تو میں اس کو وہ فلاں چیز لے کے دے دیتا ہوں. وہ وہاں چلے گئے، وہاں بیٹھے رہے، پتہ نہیں وہ کہاں گئے. میں بڑی سادگی کروں شہر، اور وہاں سے کرایہ بھی ان کے پاس آتا پیدل چل کر، تو بتایا بھی نہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ والوں کو پتہ نہیں، پھر ہو بھی ولی، پھر ہو بھی سید، پھر اس کو بھی پتہ نہ ہو. تو پھر سید داؤد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ان پر شفقت کی. میں ایک بات کہنے لگا تھا، اگر عام آ جائے تو وہ نواز آ جائے. تو جنہوں نے ساری زندگی سید کی محبت میں خدمت میں گزار دی ہو، تو کیا اس کی سادگی کو دیکھیں گے کہ وہ سادہ تھے، ان کی کرامت نہ تھی؟ خدا کی عزت کی قسم میرا آقا علیہ السلام نے کی گارنٹی اور ضمانت دی ہے کہ جس نے میری آل سے محبت کی میری شفاعت اس پر واجب ہے. جس نے میری آل کی خدمت کی میری شفاعت اس پر واجب ہے. تو جس کی ساری زندگی نبی کی آل کے شہزادے میں گزر گئی. پھر سادگی میں ایک بات کرنے لگا تھا،
کافی آگے چلا گیا، میں تو وہ حدیث سنانی تھی تو ختم کر دینا تھا. میں ان کی نعت کے وہ شعر وہ سرکار میزان پہ تشریف فرما ہوں. دعا کریں اصل میں آخرت بڑی مشکل، موت کا دروازہ، قبر بہت مشکل. نبی روتے گئے، صحابہ روتے گئے. تو لوگ ہونا جائے سیدھا ان شاء صاحب سروس کی روزہ کیوں رکھا؟ ایک سوال ہے آپ کے ساتھ میرا تمہارا خیال ہے. سید کیا سید بخشا والا یار؟ اگر ایک سید آگ جل رہی ہو تو سید آگ میں داخل ہو گیا تو آپ کچھ نہ کہ دنیا میں سید ہو تو وہ آگ میں داخل ہو جائے تو آپ کی جرت کیا ہے کہ وہ سید کے جسم کی طرف پہلی نگاہ سے پک بھی جائے؟ تو سید شاہ صاحب ساری زندگی ایک سوال میں سوال نہیں کر رہا، آج سے ایک خیال کر رہا ہوں کہ سید شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی روزہ کیوں رکھا؟ وہ بخشے ہوئے تھے نا، جنتی تھے نا، سید تھے نا. میں پڑھ رہا تھا کہ مدینہ المنورہ میں ایک سید بادشاہ تھا، تو ایک بہت بڑا ایک عالم تھا، بہت اہل علم تھا. وہ ان کے ساتھ بولتا نہیں تھا. پتہ نہیں میری سمجھ سے بالا تعالیٰ کے لوگوں کا عقیدہ کتنا خراب ہو گیا. پتہ نہیں کہاں یہ پڑھتی ہیں، کہاں یہ جناب بیان کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے خواب میں اس عالم دین سے فرمایا، خواب میں نام لے کر تم میرے بیٹے سے بولتا نہیں ہے. اندازہ لگائیں کہ اتنا علم بھی میرا آقا کے علم بھی ہے. فرمایا تو میرے بیٹے سے بولتا نہیں ہے. کہنے کہ نہیں بس آقا وہ نا اس کا نا عمل نہیں ہے، اس کے نا بھی عملی کی وجہ سے بس نہ بجائے. تو میرا آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا کیا کوئی فقہ کا مسئلہ ہے؟ کیا اگر کوئی فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر بے عمل ہو تو وہ بیٹا نہیں، اگر بے عمل ہو تو وہ بیٹا نہیں یا کا بیٹا ہے. 3 مرتبہ فرمایا. کیا؟ تو فرمانے کے بعد فرمایا کہ اگر وہ بے عمل ہے تو خون تو میرا ہی ہے نا، کیا وہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ اتنی بات ہوئی، خواب ختم ہو گیا. بس خواب میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یار کوئی بات نہیں، جو معاملہ ہے سید کا ہیرا ہیرا ہی ہے. سید جانے اس کا نانا جان جانے، ہم نے تو اس سے محبت کرنی ہے. خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہتا ہوں یہ علاقے والے، اس علاقے کے رہنے والے خوش نصیب ہیں کہ جس علاقے میں میرے آقا کی آل کا شہزادہ تو شریف فرما. میں حقیقت جب بھی آتا ہوں میں حاضر دیتا ہوں، جب اندر داخل ہوتا ہوں مجھے پتا ہے، اور میں تو ڈائریکٹ کہہ دیتا ہوں شاہ صاحب میں کہہ تو نہیں سکتا لیکن آپ کی جانشین اول نے میرے ساتھ محبت کی اور میں پتہ کب سے آ رہا ہوں، تو اب تو میں اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. آپ کے آستانات کے پر جمعرات کا پروگرام ہے، جمعے کا پروگرام ہے، 11ویں کا پروگرام ہے، گائے بغیر بھی آتے رہتے ہیں. تو میں تو کہتے ایسے بات کرتا ہوں کہ شاہ صاحب آپ کی مہربانی، میرا عقیدہ کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی مہربانی ہے. اور کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی منشا نہیں ہے، ایک ہی ضرورت ہے کہ شاہ صاحب قیامت کو بس آپ نے بھی پہچان ہے. کوئی ضرورت نہیں. اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، ہٹے پرانے کپڑے ہوں، پابند لگے ہوں، کبھی مل گیا کبھی نہ ملا، کیا زندگی گزرنی کی نہیں گزرنی؟ بولیے نا. یہ آدمی کے پاس کروڑوں کی کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، پروٹوکول ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. رات اس کی بھی گزر جاری ہے، رات اس کی بھی گزر جاری ہے. غریب تلخ ہے، امیر تلخ ہے، ہوگے وقت سب کا گزر جانا ہے. پر خدا کی عزت کی قسم، پھر جس کا عمل بھی کمال ہو، تعلق بھی کمال ہو، وہ دنیا میں بھی آنا ہے، وہ آخرت میں بھی آنا ہے. اس لیے یہ علاقے والے خوش نصیب ہے، علاقے والے خوش نصیب ہے کہ جن کے علاقے میں سید میرا آقا کے آل کے شہزادے ہیں.
پھر ان کی زندگی ان سب علاقے والے کو لوگوں کو سامنے گزری ہے، نواز شریف تک کہ خاندان تک آتے تھے. اور میں کہتا ہوں آج بھی میں صاحب کہتا ہوں، میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم، اگر سید بادشاہ چاہتے تو بڑا کچھ کر سکتے تھے، لیکن سیدنی سادگی نے پھر آگے جو ان کا جانشین اول تھا وہ بھی سادگی. تو میں کہتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ ان کے خاندان بھی اس طرح کے نظام رہے، نہ نالت رہے نہ تما رہے، تاکہ سنت تو زندہ رہے نا ان کی. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. ویسے میں جو باتیں کر گیا ہوں ان کو یاد بھی نہیں ہوئی. نہیں میں کہ جو باتیں میں کر گیا آپ کو یاد نہیں ہے، تیاری ہے. رات کو نماز ہوئی تھی، خواب ختم ہو گیا، صبح جناب پھر وہ بھاگا، وہ بھی فکر والا تھا، بھاگا دوڑا سید بادشاہ کے دروازے میں دستک دی، باہر نکلے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے جناب مجھے معاف فرما دیں، کچھ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں. کہنے کیا ہوا ہے؟ کہنے میں آپ سے بولتا نہیں تھا، آپ کے نانا جان مجھے خواب میں جناب آگاہ کر دیا ہے کہ تو میرے بیٹے سے بولتا نہیں ہے. تو وہ سید جب کو میان سے وہ آ گئے، کہنے کہ میں کہاں، میرے نانا جان کہاں، میرے لیے انہوں نے آپ کو آگاہ کر دیا. وہ بعمل بھی ہو گئے ہیں. اور اگلے دن خواب میں میرے آقا علیہ السلام نے جب اس کو زیارت کروائی نا، اس عالم دین کو فرمایا اب میں خوش ہوں تو میرے بیٹے سے. لوگ کہتے نبی کو علم نہیں، میرے آقا کو ہر چیز کا علم ہے. اگر تو محبت میں آتا باس ارادہ کیا ہے کہ میں سید بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں، تو وہ حاضری کا بھی میرے آقا کو علم ہے. بہرحال میں ایک حدیث سے رپورٹ کر رہا تھا کہ حضرت علی فرماتی رضی اللہ تعالیٰ کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ ہوں گا، میں بولیے، اور میرے پاس قرآن اور میری آل. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، قرآن اور میری آل. اس طرح میدان حشر لگا ہوگا، دنیا کھڑی ہوگی اور میں حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں، میں حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا اور میرے پاس قرآن اور میری آل دونوں میرے ساتھ میرے پاس آئیں گے. اور آئیں گے کیسے؟ میرا دن ایسے 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 فرمایا قرآن اور میری آل اس طرح جڑ کر، جس طرح میری یہ شہادت انگلی اور درمیانی انگلی آپس میں ملے ہوئے نا، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے گا. فرمایا میری آل اور بولی میری آل اور قرآن میرے پاس حوض کوثر پر آئے ہیں، میرے پاس حوض، اور اس طرح مل کے آئی. یہ حضرت علی سے راوی. اتنی بات کرنے کے بعد میرا آقا علیہ السلام نے کمال کر دی، اپنی امتیوں کے لیے بڑی شفقت فرمائی، بڑا پیار فرمایا. اتنی بات کرنے کے بعد پھر میرا آقا علیہ السلام نے آگے ایک بڑا ہیرا خوبصورت تحفہ اپنی امت کو دے دیا. فرمایا سنو، قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ ہوں گا، قرآن اور میری آل دونوں مل کر میرے پاس آئیں گے. فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، جو قرآن اور میری آل سے محبت کریں گے، جس طرح قرآن اور آل مل کر میرے پاس آئے حوض کوثر پر، پھر میرا وہ امتی ان دونوں کے ساتھ ایسے جڑ کر میرے پاس آئے. جس طرح قرآن اور آل جڑ کر آئیں گے نا، تو جو میرے امتی قرآن اور آل سے، جو قرآن آل سے جدا ہے اور آل قرآن سے جدا نہیں ہے. میرا آقا نے فرمایا قرآن علی سے جڑا ہوا ہے، علی قرآن سے جڑا ہوا ہے. اور پھر میرا آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ قیامت کو میرے پاس جڑ کر آئیں گے، پھر جس نے ان سے پیار کیا وہ بھی قیامت کے ان کے ساتھ جڑ کر میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے. پھر میں دست نبوت سے بھر کے جام سکتی کو پلاؤں گا، جنت میں داخل لا یدخل الجنہ، جنت نہیں یدخل الجنہ زمہم، یعنی جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے. اور آخری ایک چھوٹی سی بات بڑی خوبصورت ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. ٹائم بھی کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ بس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تیاری نا جب بھی دربار عالیہ صوفیہ تشریف پر آئیں، بس یہ نیت کر کے آئیں کہ نبی پاک کی آل کی شہادت کی بارگاہ میں جائیں.
کیا؟ تو المرء، اب سن، المرء مع من احب الیہ، آقا علیہ السلام جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کو اسی کے ساتھ ملے گا۔ چلو تیری میری محبت ہے یا نہیں ہے؟ تیری میری محبت ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ میں سے کوئی آدمی ہاتھ کھڑا کر کے کوئی دشمن کوئی مخالف بھی ہونا وہ بھی نہیں کہے گا کہ جانشین اول میاں ایسا رحمت اللہ تعالیٰ کی محبت شہزادے کے ساتھ نہیں تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ساتھ ملے گا۔ تو پھر ہمارا یقین ہے کہ سید بادشاہ اور جانشین جب قیامت کا دن ہوگا یہ قبروں سے اٹھ کر کٹھے ہی اللہ کے دربار میں، تو پھر جو آل سے شہزادہ سے محبت کرے، میاں صاحب سے محبت کرے، جدھر وہ ہوں گے ادھر ہی شہزادہ۔ اور ہمارے دامن میں ہے کیا؟ نہیں، ہمارے دامن میں ہے کیا؟ یہ ہے عمل جو اس کی بارگاہ میں پیش کریں اور پیش کر کے ہم اپنی بخشش کروائیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، بڑی پیاری بات ہے حضرت، یہ میری آج کی گفتگو کی آخری بات اور بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سارے کو رحمت اللہ تعالی، ان سے یہ بات کیا؟ ان سے یہ بات سند کے ساتھ ملتی ہے کہ جو ہمارے پرانے اکابری، ہمارے پرانے اسلاف، پرانے، ان میں سے ایک اہل علم، ایک بہت بڑے امام بغداد شریف میں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک قافلہ بہت بڑا حج کے لیے جا رہا تھا۔ کس کے لیے؟ ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا اور وہ سارے اللہ والے تھے۔ تو میرا بھی دل چاہا کہ چلو ان میں میں بھی شامل ہوں، ان میں۔ تو میرے پاس 500 دینار تھے۔ کتنے؟ 500۔ تو میں شہر میں گیا، بات بڑی طویل ہے لیکن میں اختصار کر رہا ہوں۔ میں بازار میں حج کا سامان خریدنے گیا تو رش بڑا تھا، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، مجھ سے بھی بڑے بڑے امیر لوگ تھے، لیکن یکدم ایک نقاب پوش عورت میرے سامنے آ گئی۔ ایک نقاب پوش عورت میرے سامنے آ گئی اور اس نے آتے کہا کہ میں سید زادی ہوں، میرے گھر کے حالات اس وقت بہتر نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے دل سے نا، جب اس نے کہا نا میں سید زادی ہوں، تو میرے دل سے حج کی محبت ختم ہو گئی۔ اصل میں تو سیدھی بات کروں، میرے پاس تو ہی کچھ نہیں، میں کہتا ہوں ساری دنیا کے علماء اہل علم سارے لگ جائیں نا تو میرے آقا کی یاد کی کوئی تعریف نہیں کر سکتی۔ اس خون کی قدر کیا، اس خون کا مقام کیا۔ اگر میں فقط صحابہ کرام میں سے فقط حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے جہاں پیش کرنے شروع کر دوں گا کہ جو انہوں نے میرے آقا کے گھر والوں سے محبت کی ہے یا شہزادوں سے، تو وہ کئی واقعات ہیں جو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کی۔ یہ میں حضرت عمر فاروق کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے سارے صحابہ نے محبت کی میرے آقا کی آن سے، لیکن سب سے زیادہ محبت کے واقعات امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملتے ہیں۔ سب سے زیادہ بڑی محبت کی، بڑا پیار کیا۔ اگر میں ادھر نکل جاؤں سب کتابیں بڑی بڑی، لیکن میں حضرت عبداللہ بن مبارک نے بہت بڑے امام گزرے ان کے حوالے سے کہ جب سید زادی نے کہا نا کہ میں سید زادی ہوں تو میرے دل سے حج کی محبت ہی ختم ہو گئی۔ میں نے ساری رقم اس کو دے دی، ساری رقم، کہاں کوفہ، کہاں بغداد، کہاں گنبد خضرا، کہاں مدینہ المنورہ، کہاں نبی کی زاری زندگی ہے اور کہاں میرے آقا کی دنیا سے چلے جانے کی زندگی۔ اب یہ واقعہ کہاں ہوا، وہ کس بازار میں ہوا اور کس کے درمیان ہوا؟ اب آپ نے کیا کہا کہ میرے دل سے حج کی محبت ختم ہو، اور میں نے یہی 100 میں کوئی سید بادشاہ کہے، کوئی سید کہے جناب کہ میں سید ہوں،
وہ نہیں بھی، وہ سید نہیں بھی، اگر اس نے کہہ دیا میں سید ہوں تو ہمارے پاس کوئی سمجھتی تو نہیں کہ ہم لگڑ کے پتا کر لیں گے سید ہے یا نہیں۔ اگر وہ نہیں بھی، اس نے کہہ دیا میں سید ہوں، تو ہم نے امت خضرا کے وقی کو دیکھنا ہے کہ یا اس کو دیکھنا ہے؟ ہم اس کو دیکھنا ہے۔ میاں شیر مسئلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پتا بھی ہے کہ یہ جو گروپ آیا ہے نا، اس کے اندر یہ بندہ ہے نا، یہ جس نے کہا میں سید ہوں، یہ سید نہیں، اس کی کوئی اور قوم ہے۔ وہ آ رہے تھے، وہ زمین چلتی، زمینی ہوتی ہے نا، کھیت تو بننا ہوتا، وقت ایک وقت تھی، اس نے کہا کہ میں تو بڑھوں وہاں سید کی بڑھوں وہاں، کیونکہ میاں صاحب سیدوں کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ کہاں وہ وقت، کہاں شرف اور شریف، تو کہتا اللہ والوں کو پتا نہیں، بندگان خاص علم الغیوب فاضلوہم ہم جباسیس القلوب، اللہ والوں کو رب نے مقام دے رکھا۔ جب وہ ساری دنیا سے منقطع ہو کر جب وہ رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، رب کہتا بس تو دنیا سے کٹ گیا ہے، تو میرا ہو گیا تو پھر میں تیرا ہو گیا۔ دنیا والوں کو کیا پتا کہ تیرا مقام کیا ہے؟ تو ساری دنیا کے پیار میرے پیار میں قربان کرے، ساری دنیا کی محبتیں میری محبت میں قربان کرے، ساری دنیا کی نسبتیں، ارادتیں، رشتے میری محبت میں قربان کرے، پھر میں بھی لوگوں کو بتاؤں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نور کے پہاڑ ہوگے، نور کے پہاڑ، پھر ان کی چوٹیاں پر بٹھاؤں گا ان کو، پھر ان کے چہروں سے نور کی کرنیں نکلیں گی، پھر شہداء اور نبی یہ رقص کریں گے، جب وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن پہاڑ بھی نور کے ہوں گے، ان کے چہروں سے بھی نور نکل رہا ہوگا، کرنیں، نبی بھی رشک کریں گے اور شہداء رشک کریں گے، جبکہ وہ شہید بھی نہیں ہوں گے اور نبی بھی نہیں ہوں گے کون؟ میری آقا کی امت کے ولی۔ اگر میں تشریح کروں کہ وہ کس وجہ سے ہوگا، وہ ایک لمبی گفتگو ہے، لیکن میں نام بارہ میں بات کر رہا ہوں۔ دعا کر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے آپ سے تیاری ہوگی؟ میں نے کہا تیاری ہوگی آپ؟ ماشاءاللہ ویسے وقت بھی بڑا ہوگا، پر آپ چکنے بڑے ہوگے ماشاءاللہ، میں آئے بالکل تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ اور اگر میں میرے خیال میں تقریر کرتا کرتا فجر کی اذان بھی ہو جائے نا، آپ ہلیں گے جس طرح کہ آپ کی کفیت ہوگی، اور مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح سید بادشاہ کی نظر ہمارے اوپر ہوا، اور سید بادشاہ اور میاں صاحب دونوں کی نظریں ہمارے اوپر، ہم سب کو دیکھ لیں کہ رب ان کو طاقت دے رکھی۔ حضرت عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ والا زیر زمین چلا جاتا ہے تو اس کی نگاہ تیز ہو جاتی ہے، وہ اپنے ہر امتی اپنے ہر شخص مرید کو پہچانتے ہیں، ان کے فیض میں بھی دگنا اضافہ ہو جاتا ہے، دگنا جب جیتا ہے۔ میرے پاس وہ کتابیں موجود ہیں، میں تو گوشت نہیں ماروں نہ کبھی مارے، کمی ہمارے ہیں، کمی ہمارے ہیں۔ میں ایک بات کر رہا تھا، حضرت کیا بات نام یاد ہو، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل سے حج کی محبت ختم ہو گئی۔ ہم میاں صاحب جب وہ گئے تو میاں صاحب کہنے یہ سید بادشاہ آگے نے بیلیوں نے خدمت رات کے کریں، وہ سید آپ نے بھی چھوٹے رہے کہ مار گیا تھا دعوت کر بیٹھا، پر اللہ والے پتہ لگ گیا میاں صاحب کو سارا پتہ ہونے کے باوجود پھر خدمت کر تینوں منٹ تو پتہ ہی کوئی نہیں، بات میری بات اور نہیں کیا، میاں صاحب کو پتہ ہے کہ یہ نقلی سید ہے، خدمت کی یا نہیں، تینوں منٹ پتہ ہے بھئی تانوں پتہ لگ سکتا ہے، محنت کو نہیں پتہ بھئی میرے کو شاید کو نہیں مینوں کے پتہ لگ تو اسی اللہ والے ہو ماشاءاللہ، بڑے بڑے آلہ بیٹھے ماشاءاللہ، ساڑھا مقام ہے بھئی کہ نہیں، بڑی بڑی تجھے ہستیاں بیٹھے کہ نہیں، ساتھ میں آئے خالی میں تو نہیں کہہ رہا، خدا کی عزت کی قسم جب ہم شیر پڑھتے ہیں نا میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، اس وقت یہ کفی ہو جاتی ہے کہ باری تعالیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے لیے آپ کی بارگاہ میں کوئی بات کریں گے، کیا مجھے نہیں کہ بات ہوگی، کیا اس لسٹ میں ہمارا بھی نام آئے گا کیا؟ بس اب وہ دن بڑا سخت ہے، نبیوں کو اپنی پڑ جائے گی،
کوئی نبی نہیں کہتا رب امتی، تیرے اور میرے نبی کے علاوہ سب کہیں گے رب نفسی رب نفسی، سارے کہیں یہ بڑا دل سخت ہو. لیکن عظیم رسول سے محبت کرنے والوں وہ بھی اتباع کی صورت میں وہ خوش نصیب، وہ خوش. میں ایک بات کر رہا تھا خدمت کی، جب جانے لگے تو آپ فرمایا نہیں آپ نے جانا نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اب الوداع کروں گا، آپ کو الوداع کروں. وہ ڈریا کہ نہیں میاں صاحب سے ٹھہرے، وہ کہا کہ نا نا الوداع کروں. میں نے نبی پاک کو خوش کر پتا جب وہ وقت سے گئے نا، اس وقت پہ کہنے کہ رک لو، کہنے کہ یہاں سے تو سید بنا تھا، یہاں سے تو سید بنا تھا، اور میں نے یہاں تک آپ کے ساتھ محبت کی ہے، سید سے پیار کیا ہے، خدمت کی ہے، اب یہاں سے تو آگے کچھ اور ہے. جہاں تک جہاں سے تو سید بنا تھا وہاں تک آنا یہ میرا فرض ہے. پتہ ہونے کے بعد تو یعنی کہ سادات میں شاکی نہ ہو، نہیں یعنی کہ سادات میں شاکی نہ ہو، کمال نہیں. میں حقیقت دل کی بات بتا رہا ہوں کہ جمعہ یہاں نہیں تھا، پیچھے تھا جمعہ شروع ہوا، اور عید کا پہلا جمعہ میں پڑھانے آیا، عید کا اب یاسر صاحب پاکا نے جمعہ شروع کر لیا، میاں صاحب اجازت نہ جمعہ میں پڑھانا کہ نہیں، میں پہلے دو جمعے پڑھا رہے تھے. وہ پھر گھر والے کہنے لگے جمعہ چھڑو ایک، میں کہا اے تو چھڑ نہیں سکتے ہو چھڑ، کیونکہ ایک جمعہ میرے گھر، ایک جمعہ میرے گھر، تو پھر میں جمعہ شیر ربانی کا مسجد لستگار ہوگا نہیں، پھر میں چھڑ میں کہتا تاری مہربانی کہ میرے بھیتر کرم فرماؤ. وہ بندے بعد ہوما کہ یار ہم جو ہو گئے، میں کہا نہیں میری مجبوری ہے، میں دربار عالیہ صوفیہ باشری پر جمعہ شروع کر چکا ہوں، اور وہ میرا جمعہ میرے گھر کا جمعہ ہے، وہ یوں سمجھو کہ میرے گھر کے جمعہ میں وہ نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے میرے پر نظر کرم فرمائے. اور میں جب جمعہ پڑھانے آتا ہوں مجھ سے پوچھ مجھے کتنا سرور ہے، لطف آتا ہے، اور پھر رونق بھی اتنی لگ گئی ہے کہ آپ کو کیا بتائیں. اب تو عیدیں بھی شروع ہوگی جناب، پچھلے سال میں نے قربانی پہلی پڑھائی تھی، پھر اس سال یہ بھی پڑھا گیا، رونقیں لگی کیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے اندر پروگرام ہو گیا، تو وغیرہ پروگرام یہاں کرنا تھا کھلا کرنا انشاءاللہ. قربانی والا بار ہی کریں پھر آ کے لاک ڈاؤن ہونا، پھر لاک ڈاؤن نہیں، پھر لاک ڈاؤن کہ نہیں انشاءاللہ. تسی خوش نصیب دے سرکار بڑے مقدرہ دے مالک دے کہ تھوڑا لڑ تھوڑے ہتھا لڑ سجدہ دا ہے. خدا دی قسم رائے بنڈو پورا خاندان ہی آنا جناب ویگنا بھر کے آنے، اللہ تعالیٰ نہ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ نے خاندان دے بچے نے بھی محبت پیدا فرمائے انشاءاللہ، اللہ نے پورے خاندان دے نظر کرم فرمائے. بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے. پھر ہر 11 پروگرام تے مشرف تے ٹھیک لینا بڑی گل رائے بنڈو. میں گفتگو کافی لمبی کر گیا. لوگوں نے کیا انہوں نے کیا فرمایا کہ میرے دل سے محبت ہی ختم ہوگی کہ حج ہوتا کیا، اور پھر رقم تھوڑی نہیں ساری رقم اس کو دے دی، اور گھر چلا گیا. وہ جو کافرے والے حج کرنے چلے گئے، حج کر کے واپس بھی آ گئے، تو میرے کو چند دوست تھے، میں ان کو نا مبارک دینے گیا. جس طرح مثلا میاں صاحب ہے تو میں کہا کہ جناب میاں صاحب آپ کو حج کی مبارک ہو، تو میاں صاحب آگے مجھے کہیں کہ صاحب آپ کو بھی حج کی مبارک ہو. میں پریشان ہو گیا بھی میاں صاحب میں تو حج پہ گیا ہی نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں جس ساتھی کے پاس جاتا نا کہ آپ کو حج کی مبارک ہو، اللہ کا حج قبول کرے، وہ کہہ رہے تھے حج قبول کرے اور مبارک ہو. وہ کہتے ہیں میں 4-5 ساتھی جس کے پاس جاتا نا میں کہتا تجھے مبارک ہو، تو وہ مجھے کہہ دیتے کہ تجھے مبارک. پھر میں کہتا اللہ تمہارا حج قبول کرے، وہ کہتا اللہ تیرا بھی قبول کرے. وہ کہتے ہیں میں تو سب کو ساتھی کو دے کے میں تو سر پکڑ لیا. میں نے کہا میں تو آقا کی آل کی شہزادی کو سرحدیں دے دیے، میں تو سامان نہیں خریدا، احرام نہیں خریدا، گیا ہی نہیں ہوں، وہاں پہنچے نہیں ہوں. یہ 2-3-2.5 مہینوں کے بعد واپس آئے جس کے ساتھ میں مبارک دینے جاتا ہوں، وہ مجھے حج کے مبارک نہیں دے رہے. بڑے پریشان ہو گئے. دن گزرا تو کہتا ہے نبی کو علم نہیں ہے. میری سمجھ سے اللہ تعالیٰ یاد اور سند کے ساتھ بات کوئی تو غوثرہ نہیں، بڑی سند کے ساتھ بڑی مدلل دلیل کے ساتھ کہتے ہیں
دن گزر گیا، رات خواب کی دنیا میں داخل ہوا، میری قسمت کا ستارہ طلوع ہو گیا، میری قسمت کا ستارہ طلوع ہو گیا۔ خواب میں نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب جملہ بڑا سننے والا ہے، فرمایا بڑا جملہ سننے والا ہے اور محبت کا جملہ ہے، بڑے پیار کا۔ میں جس کو مبارک نہ کر دیتا وہ ہٹ کے مجھے کہتا کہ تجھے بھی مبارک ہو، اور ایک جملہ اور کہتا تھا بڑا، وہ کون سا؟ آج تمہارا قبول کرے۔ کہنے کہ خواب کی دنیا میں داخل ہو، پردے ہٹ گئے، حجابات ہٹ گئے، اور قسمت کا ستارہ طلوع ہوا۔ میرا آقا علیہ السلام بے نفس نفری میرے گھر تشریف لے آئے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو میں ملا اس کو میں ہی ملا۔ تو شیطان کی جرت نہیں کہ وہ میری شکل بن جائے، اس کو اجازت ہی نہیں۔ جس کو میں ملا اس کو میں ہی ملا۔ اگر تمہیں کو کہہ دینا کہ مجھے اس آقا کی زیارت ہوئی ہے تو مان جاؤ، ہاں جھوٹ بولے نہ بولے اس کا کردار ہے کہ سچ بولو نہیں۔ ہاں اگر تمہیں یہ کہا کہ مجھے نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے تو ہاں ہوئی ہے۔ اگر تو وہ سچ پر مبنی بات ہے تو پھر نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے، شک نہیں کرنا۔ کیوں؟ نبی کی شکل شیطان نہیں بن سکتی۔ کہتے آقا علیہ السلام آتے ہی فرمایا کہ تو نے میری بیٹی سے محبت کی، تو نے میری بیٹی سے محبت کی، تو میری بیٹی سے پیار کیا۔ کہتے میں نا بات بھول گئی، مجھے بات میرے ذہن میں نہیں تھی۔ میں نے کہا کب کیسے؟ کہنے کہ جب آپ نے حج کی تیاری کی تھی تو آپ کے پاس 500 دینار تھے، تو میری شہزادی میری بیٹی بازار میں نقاب پوش ہو کر تیرے پاس آئی، اور اس نے کہا میرے گھر کی حالات خراب اور تو نے ساری رقم دے دی۔ فرمایا میری نگاہ اس تیرے کردار پر تھی، میری نظر تیرے اس عمل پر، عمل محبت پر تھی، جو محبت کی صورت، پیار کے صورت میں جو تو نے عمل کیا، میری بیٹی سے سلوک کیا، وہ میری نگاہ میں ہے، وہ میری نگاہ میں ہے، اور اس کا صلہ میں دے دیا، اس کی جزا میں دے دیا۔ اب پہلی جزا سنیے، نمبر ایک، تو نے لوگوں کو مبارک دی، تجھے حج کی مبارک میں دے دیا۔ کیا سید داؤد شاہ صاحب نے رب کی بارگاہ میں آنے والوں، خدا کی قسم مجھ سے پوچھو کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی عزت رب کی بارگاہ میں کیا ہے، جو ہوئی نبی کا خون، نبی کا خون ہو۔ ایک دن ہم 10-12 علماء بیٹھے تھے، تو سید احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید بادشاہ ہیں، وہ سیدی جو کرواتے ہیں، وہ آدمی تھا، وہ کہنے کہ ہمارے شیخ کی یہ کرامت ہے، یہ فلاں، وہ دوسرے کہ میری یہ کرامت ہے، فلاں سے اس لیے کہ یار میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سید کی کرامت ہی سید، سید کا ہونا ہی سید، سید کا سید ہونا ہی کرامت، فضیلت، درجہ، مقام۔ اگر تو کچھ سید کا مقام کیا ہے فرماؤ یہ سید، ہاں جی سید کی کرامت کی ہے جی وہ سید، سید کا کیا قدر و منزلت ہے، وہ جو ہوئی نبی کا ہوئی۔ کیا تعریف کرو گے، کیا تعریف کرو گے؟ میں نے کہیں بیان کیا تو میں بیان کے دوران لفظ بولا کہ اگر تم ایمان اور اچھے اعمال میں اگر تم مکمل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ سیجعل الرحمن ودا، کیا پیدا کرے گا؟ محبت۔ میں بیان کرتا کہ ایک دفعہ میرے منہ سے جملہ نکل گیا مودت، اور میں نے یہ کہیں پڑھا بھی تھا، اس لفظ کو مودت لکھا، اور اگر میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس حال میں، کس وقت، کس لمحہ مجھے کسی نے آگاہ کیا، مجھے کسی نے آگاہ کیا، اور میں یہ آج اجتماع میں بیان کر رہا ہوں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے کس نے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے آگاہ کر دیا، فرمایا آج کے بعد مودت کا لفظ میری آل کے بغیر کسی کی بولنا، میں پانی ہوں،
میں غلطی تسلیم محبت کا لفظ محبت کے اوپر درجہ رکھتا ہے، تو رب نے فقط محبت کا لفظ نبی کی آل کے لیے استعمال کیا، کسی اور کے لیے استعمال نہیں کی۔ اور میں اس دن سے دن رات کسی کام میں گم ہو گیا۔ لوگ کہتے نبی کو علم نہیں، لوگ کہتے نبی کو علم نہیں، خدا کی قسم ہمارے ایک سانس کا بھی نبی کو علم ہے، لیکن دربار عالیہ صوفیہ معاشری کی 25 اور 26 کی درمیانی رات سالانہ عرس مبارک کی نشست نمبر اول میں بس ایک بات واضح کرنے لگا ہوں، عقیدہ یہ ہے رب کا ذاتی علم ہے، رب کے بعد نبی صحابی ولی جس کے پاس بھی علم ہے وہ رب کی عطا، بس فرق اتنا۔ رب ہمارے سانس کو دیکھ رہا ہے، نیچے جا رہا ہے کس نیت سے جا رہا ہے، اوپر سانس آ رہا ہے کس نیت سے آ رہا ہے، نیت کیا ہے، خیالات کیا ہے، نظریات کیا ہے، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، وہ رب کو اپنی ذاتی علم کی وجہ سے پتا ہے، نبی کو رب کی عطا سے بس اتنا فرق۔ سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ مجھے کم از کم 29 سال ہو گئے تھے کانا میں تقریریں کرتے ہیں، سید امام علی شاہ صاحب کے بعد سنتا تھا جان سے حقیقت میں تقریریں کرتا آتا جاتا دربار میں لگا، اور بس ایک دن بس ایک بندے نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ صبح اتوار ہے اپنے بیان کرنا، رات میں کہ بیان تھا ادھر میرا، میں کہ یار مجھے ڈائری چیک کرنے صبح کو نہیں ڈائری چیک نہیں کرنی، وہ بھی سید تھا، وہ بھی سید تھا، صبح میرا پہلا بیان ہوا، 3 سال گزر گئے ہیں، اس میرے بیان کے بعد پھر مولوی بڑے آئے، مفتی بڑے آئے، بیان کرنے والے سارے ہی گئے، مولوی یوسف اکیلے ہی بیان کرتے اور کرتے رہے انشاءاللہ آخری سانس تک، ادھر بھی سجدے کریں۔ پھر بھٹیجوں کے سجدوں کا دربار ہے، وہاں میں جب بیان کرنے وہاں مجھے 26-27 سال ہو گئے بیان کرتے ہیں، 2 پروگرام ہوتے ہیں وہاں، کتنے؟ 2 پروگرام، ایک 12 نومبر کو، ایک 5 فروری کو۔ میں جب گیا 8-10 علماء آتے تھے، ان مولویوں کے ذہن پہ اور ہوتا ہے، سادہ ہو ذہن ہی نہیں، ابھی وہ سوچے ہی نہیں، اسی یہ سوچے کہ تھوڑا تلک میں اصل دولت تو یہ ہے نا، وہ بات ہوتا ہے یار سے کو میرے خیر تاجی کو یہ مدد اللہ، اگر میں ساری دنیا کمانا کے بھی بانی جاؤں درہاتوں میں سونا کھانا ہے، ہیرے کھانے ہیں، اور مرچا گول کے روٹی پیٹ میرے پھر بھی بانی جائے، پر یہ نسبتیں جو ارادتیں ہیں نا اس دولت کا مقابلہ دے۔ لوگی وہاں وہ مولوی گئے، اوتے میں اکلہ ہی رہ گئے، اوتے بھی اکلہ، اوتے بھی کہ نہیں اتنا امام پاک بھی نے ماشاءاللہ چل دے پہلے یہ صاحب میں کہتے امام پاک بھی چل دے پہلے، باقی میاں صاحب شفقت و سن ناری انشاءاللہ سب کہے شفقت نہیں، انہوں نے کہا شفقت و سن نہ کرو کہ نہیں، میاں صاحب شفقت نہ بھی کریں، اسی ڈیرے تھے، اسی وعدہ کر لیا ہے بھی اسی آخری لمحہ تک وقف کر دیتا انشاءاللہ، تو اسی تیار دے نا انشاءاللہ، کہے تو بزرگاں مبارک دے دیتی کہ خوش نصیب کی مقدرہ نے مانے اب میں جمعہ جب پڑھاتا ہوں تو جب آئی مسجد جتی نا میں 12 لوگ بھاج کے آ رہے ہیں، میں کہا سیدہ نے نظر پائے گی بھی ایک وقت آنا انشاءاللہ ایک مسجد وسیع ہو جائے انشاءاللہ، ایک مسجد وسیع بھی ہونی ہے اور بڑی خوبصورت بنی ہے انشاءاللہ، باقی چٹھی آئی ہوئی ہے انشاءاللہ، موڑا شیدوں کی سیر تریف کریں گے، میں تو چٹھی پڑھ کے رہا ہوں کہ 350 خلیفے خواجہ قاسم موڑوی رحمت اللہ علیہ موڑا شیخ 350 زندہ پیر آخری خلیفہ دے، زندہ پیر کنہ مشہور اکو ہٹ آلا کنہ مشہور ہے زندہ پیر ہے کنہ مشہور ہے بنا وہ چٹھی خواجہ قاسم موڑوی رحمت اللہ تعالی انہوں نے بیٹا فرمایا میرا بیٹا ولیت میں مجھ سے بھی آگے ہے، میرا بیٹا چٹھی لکھے گا پتہ نہیں کس کو ملتی، خوش نصیب کو وہ ملی ہے تو داتا سانزی کو ملی آئے میں کہتا ہے کہ تریرہ لکھی ہے وہ صرف تفسرہ کرنا کرتا ہے سانوں کی لگے خدمتان ہوتے پیسے چٹھی شریف مل کے نہ بس الحمدللہ کہ نہیں
اب نمبر 1 پھر میں کافی آگے چلا گیا. حقیقت میں جب وزیر امام صاحب ہریدوار کو جاتا ہوں بڑی دھندیں پڑتی ہیں, دھندیں اتنی, میرے وزیر اعظم نے کہا کہ بڑی دھند ہے, کی ہو گیا؟ میں کہا دھندہ پڑھن والے بادشاہ ہوں اسی سجدہ نال وعدے کریں ہائے ہوتا ہے. ایک جناب پروگرام دے تک فون آنے شروع ہو جاتے بھی آئے کیوں نہیں, لوگ پوچھتے پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں. ایک کمال نہیں, وہ لوگ نہیں پوچھتے, یہ سید پوچھتے پہلے کیوں نہیں آ رہے. ہاں جی, میں دعا کو اللہ تعالیٰ انہیں سجدہ دے نال سارے تعلق جڑیا رہے آمین. اور قیامت آتے ہیں پھر آقا فرمائیں گے شہزادو پہچانو لئی آؤ, آئے آئے لئی آؤ, اللہ کرے انشاءاللہ امید اور سنگام میں ہے دامن تو خالی حقیقت اللہ تعالیٰ یہ نسبت ہماری مضبوط کر دی, اس میں لچک نہ ہے, پاؤں پھسل نہ جائے, پاؤں سب جب بھی آیا کرو حاضر دیا کرو. میں میاں صاحب سے گزر کے آگے جاؤں اور میں ایک میں گزر لگا کہ میاں صاحب ناراض نہیں نا, میں پہلے تھوڑے پیر صاحب حدیث پھرتا ہوں اب بات گلہ کرتے ہوئے میں کہ میاں صاحب نے اگے جا وہ تعلیم دے کے پھر میاں صاحب مجھے جو پتا ہے کہ یہ میت کی حدیث دیتا ہوں کیا پتا میاں صاحب ناراض ہو جاؤں مینو یوتی ملے تو پہلے وہ حدیث دے کہ نہیں دی. اللہ تعالیٰ نہ دی قبراں قیامت روشن ہے کہ نہیں دی. یہ ڈیرے لگ گئے تو سارے مبارک نہیں آستہ مبارک ہونے کو کرونا آیا